الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ماشاءاللہ مسلسل 2-3 دن سے اور اس سے پہلے معلوم نہیں کتنے دن سے آپ اس کام میں مشغول ہیں، محنتوں میں اور اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں، اپنے خدمت ادا کرنے میں آپ حضرات مشغول ہیں اور آگے کے لیے ارادے بھی کر رکھے ہیں، فیصلے بھی کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرماوے اور آسانی پیدا فرماوے تاکہ جس مقصد کے لیے یہ سب ہوا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اس کام کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ یہ تو دراصل اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا کام ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ جیسے دنیا میں ہر آدمی اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو راحت کی فکر کرتا ہے۔ تو دنیا میں یہ 2 چیزیں ہیں، ضرورت، راحت۔ آخرت کی ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جن کاموں کی، جن حکموں کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داریاں دی تھی اس کے پورا کرنے کی یا اس میں بچنے کی 2 باتیں آتی ہیں۔ بعض حکم عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض حکم بچنے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ جو ہے تو زندگی کی ان ذمہ داریوں کے لیے ہے کہ اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پورا کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگیاں دی ہیں اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ حکم پورا کرنا، اللہ کی عبادت، یہ اصل کام ہے کہ زندگی بندگی والی بنے، کیونکہ جو زندگی بندگی والی ہوگی وہی اچھی ہوگی، اور جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ زندگی بری ہے۔ کہ زندگی بابندگی خورشندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کہ زندگی میں اگر بندگی ہے تو اس زندگی کا انجام و نتیجہ اچھا آئے گا، آدمی خوش ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، آدمی پشیمان ہوگا اور پریشان بھی ہوگا۔ اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آنے والی کل سے مراد یا موت ہے یا قیامت ہے، یہ کل ہے، پھر اس کے بعد کل نہیں ہے۔ تو آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ آدمی یہ سوچا کرے اور سوچ کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ یہ دعوت ہے کہ آنے والی کل اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کی رہبری ہے، اسی کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان اور مال بطور نعمت کے بھی دیے ہیں اور جان اور مال بطور امانت کے بھی دیے ہیں۔ کہ جان اور مال یہ اللہ کی امانتیں ہیں اور حق ادا کرنے کے لیے یہ دی گئی ہے، اس لیے یہ امانت ہے، اور یہ نعمتیں بھی ہیں کہ زندگیوں کا سہارا ہے، یہ زندگیوں کا یہ سہارا ہے، تو یہ نعمت بھی ہے اور یہ امانت بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے آنے والے حقوق ادا ہوں گے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ ایمان اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص ایمان کے ساتھ۔ آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا چیز ہے، فرمایا اخلاص۔ تو ایمان اخلاص کے ساتھ اور اخلاص ایمان کے ساتھ کہ جو بھی عمل کرے تو اللہ کے لیے کرے، اپنے آخرت بنانے کے لیے کرے، یہ دعوت ہے۔ دوسرا، جو بھی عمل کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ آپ نے ہم کو عملوں کے طریقے بتائے ہیں اور عملوں کے لیے نیتوں کو خالص رکھنے کی رہبری کی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں زندگی ہے،
اصلی زندگی اتباع سنت اخلاص نیت، اتباع سنت اخلاص نیت، یہ دو اصل ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں مسلمان کی زندگی میں، اتباع سنت اخلاص نیت، کہ اپنے نیت کو خالص کرے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کے لیے کرنا ہے۔ کسی کو گھونٹ پانی بھی پلاوے اب تو اس میں بھی نیت کرے اللہ کو راضی کرنے کی، کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے، کہ اللہ راضی ہو گیا، کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ راضی ہو گیا کہ بڑی بات ہو گئی، اللہ ناراض ہو گئے کہ بڑی مشکل ہی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب زیادہ خطرناک اور ڈرنے کی بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا، یہ سب سے زیادہ ڈرنے کی اور بچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تاکہ ہم اس کی رضا جوئی میں اپنے آپ کو لگائیں۔ ہاں، اس کام کا یہی مقصد ہے کہ زندگی اللہ کی رضا والی بنے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اپنے زندگی میں کیا چاہتے تھے؟ کہ وہ اپنے زندگی میں اللہ کا فضل چاہتے تھے۔ اللہ کے فضل میں سب کچھ ہے، کہ اللہ فضل فرما دے تو فضل میں زندگی بھی ہے، روزی بھی ہے، فضل سے جنت بھی ملے گی۔ ہاں، تو وہ اللہ کا فضل مانگتے رہتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک، تو فضل میں سب چیزیں آ جائے گی۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالی ہم سے راضی رہے۔ ہاں، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ کوئی بات ہماری زندگی میں ایسی نہ ہو جاوے جو اللہ کے ہاں ناپسند اور ناگوار ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہو گئی تو اللہ سے توبہ کریں اور استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ بات بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ بندہ ہے، اس سے بھول ہو جائے گی، اس سے قصور ہو جائیں گے، آگے پیچھے ہو جائے گا، یہ کر لے گا تو کوئی بات نہیں، جب وہ معافی مانگے گا تو اللہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ صفت اللہ کو پسند ہے، کیونکہ غلطی تو ہونے والی ہے آدمی سے۔ ہاں، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، یہ کہا تم سے خطا ہونے والی ہے، آدمی ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، کہ خطا کرنے والوں میں اچھے وہ ہیں جو اپنی خطا پر توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہی نبیوں کا طریقہ ہے کہ ذمہ داری پہ ہی پوری کرنی ہے، اور آخر میں توبہ استغفار کرنا ہے، تاکہ جو کچھ کمی کسر ہو گئی ہو، زیادتی ہو گئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور آئندہ اس سے بچا لے۔ اس امید پر کام کو پورا کرنا، اور کام کے آخر میں استغفار بھی کرنا اور دعا بھی کرنا، یہ طریقہ ہے کہ کام پورا کرو اور کام کے پورا کرنے پر معافی مانگو۔ جیسے آپ حضرات گشت میں جاتے ہیں، واپسی میں استغفار کرتے ہیں، تو گناہ کر کے نہیں آئے ہیں، گشت کر کے آئے ہیں، لیکن نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اطاعت اور عبادت کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ گناہ گار لوگ تو گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اطاعت کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے الگ الگ، اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے کہ جو بات ہمارے ذمے ہے ہم اس کو پورے اہتمام سے ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہدایت دیتے تھے لوگوں کو جب وہ جانچتے تھے خدا کے راستے میں، کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ۔ سعد بن ابی وقاص جا رہے تھے بڑی جماعت لے کر، ان سے فرمایا یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ۔ جماعت میں نکل کر، اللہ کے راستے میں جا کر، اور گھر پر بھی رہ کر اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا۔ اور خیر کے کاموں کا عادی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ روز کرے، جو عمل کرنا ہے وہ روز کرے، اور جس سے بچنا ہے اس سے روز بچے، تاکہ بچنے کا بھی عادی ہو جاوے اور ادا کرنے کا بھی عادی ہو جاوے، کہ خیر کے عادی بنو، خیر کے کاموں میں مددگار بنو، خیر کے کاموں میں جلدی کرو۔ اس قسم کے احکام ہے ہماری طرف، اس قسم کے احکام ہماری طرف ہے کہ خیر کے کاموں کے عادی بنو، خیر کے کاموں کے مددگار بنو، خیر کے کاموں میں جلدی کرو۔ ہاں، نہیں تو کوئی رکاوٹ پیش آ جائے گی تو وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔
اس نے کہا جلدی کریں. تو بہرحال یہ ساری ہدایتیں اور باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے. تو اب ان باتوں کو سن کر کے عمل کا ارادہ کرنا. یہ باتیں سنی ہے، سمجھی ہے، آپ کو سمجھایا گیا ہے بار بار کہہ کر کے، اور سمجھ میں بھی آ گئی ہے. تو سمجھ میں آنے کے بعد، سننے کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا چاہیے. انہی کے لیے بشارت ہے. وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. کہ بشارت دیجیے ان بندوں کو کہ وہ ارادے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ باتوں کو سنتے ہیں، اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ ٹیپ کرتے ہیں، اس کو ریلے کرتے ہیں کہ نہیں یہ رواج ہے، اس کی کوئی قیمت اللہ کیا نہیں ہے. بلکہ اتبعون احسنہ، کہ جو خیر کی باتیں ملی، جو ہدایتیں ملی، اپنے آپ کو اس کا پابند کیا. اتباع کہتے ہیں اپنے آپ کو عمل میں، ترتیب میں، نیت میں پابند کرنے کو، اس کو اتباع کہتے ہیں. عمل سے بھی پابند ہے، ترتیب سے بھی پابند ہے، نیت سے بھی پابند ہے. اس لیے نبی کے اتباع کا حکم دیا ہے کہ نبی کا اتباع کرو. اتباع ہی اصل ہے. ساری محنتیں اتباع کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آ جائے کہ یہی ایک راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے. ہاں، یہی ایک راستہ ہے، اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جو نبی آ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کے راستے بند کر دیے گئے، ان کے راستے بند کر دیے گئے. اب ایک ہی راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو ہم کو دعوت دی ہے اپنے راستے کی، اور اللہ نے ہم کو اس راستے پر چڑھایا ہے. تو اب اس کی رعایت کے ساتھ چلنا ہے کہ ہماری زندگی کہ ہم اس کے عادی بن جائیں، اس کے پابند بنیں، اخلاص کے ساتھ، اتباع کے ساتھ رہیں. اجتماعی زندگی نصرت کی ہوتی ہے مسلمانوں کی، کہ سب مل کے دین کے انصار بنو، کونوا انصار اللہ. کہ اجتماعی زندگی میں مددگار رہو دین کے، اور انفرادی زندگی میں کہ انفرادی زندگی اپنے نبی کی سنتوں کے، اپنے نبی کے طریقوں کے پابند رہو. کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کمانے میں اپنے نبی کے پابند، اپنے نبی کے طریقوں کے پابند. اس طرح بات صحیح ہوگی. ہاں، یہ سب انفرادی زندگی کہ وہ ہمارے پابندیوں کی ہے، سنت شریعت کی پابندی. جو جس حال میں ہو اس حال کی سنت شریعت معلوم کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند کرے. یہ انفرادی زندگی کی ذمہ داری ہے. اجتماعی زندگی کی یہ ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو جان مال سے، تاکہ دین کے لیے راستے کھل جاوے اور لوگوں کے لیے دین پر چلنا چلانا آسان ہو جاوے. ہاں، نصرت کہلاتے ہیں. تو نصرت بھی ہمارے ذمے ہے اور استقامت بھی ہمارے ذمے ہے. ہاں، یہ دونوں سے انشاءاللہ کام پورا ہوگا.